کہاں تھا قابل میں اس کرم کے، کہاں تھا قابل کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ایوننگ میں سب سے پہلے سیف اللہ خان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج انہوں نے اس پروکار تقریب کا اہتمام کیا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ میں نے بھی اپنا جو سفر ہے پروفیشنل وہ یہاں سے شروع کیا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ کسٹم ایجنٹس کتنا ان کا امپورٹنٹ رول ہے، اور آج اس وقت جب ہم کھڑے ہیں تو آج سے تقریباً ایگزیکٹ بلکہ تقریباً کیا پورے 2 سال پہلے یہی تھا 2020 میں when I assumed the charge as a vice president of FPCCI، تو 21 یا 22 مارچ ہی تھی جب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا کووڈ کی وجہ سے، اور پوری دنیا جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، اور ایک عجیب سی صورتحال تھی پورے دنیا میں، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، یہ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن تھی، اور اس وقت تمام کاروبار جو ہے کاروبار زندگی وہ رک چکا تھا، اور اس وقت ایک بڑا کامن ورڈ نکلا کہ جس کو کہتے تھے فرنٹ لائن ورکرز، جس میں نارملی یہ تھا کہ وہ فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں وہ جو ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وہ آئیں گے، اور کچھ ایمرجنسی سروسز تھی۔ لیکن چیئرمین صاحب، میں اس بات کو بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، میں خود بھی اس فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں، کہ ہمارے جو کسٹمز اور پورٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے کسٹم ایجنٹس ہوں، ہمارے کسٹم افسران ہوں، ہمارے پورٹ اینڈ شپنگ سے لوگ ہوں، انہوں نے بھی اس پینڈیمک میں ایز اے فرنٹ لائن ورکر کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ پاکستان میں جس طرح انہوں نے کووڈ-19 کے اندر جس طرح صورتحال سے نبرد آزما ہوئے، اس کی مثال نہیں ملتی، جس میں سب سے جو اہم رول رہا ہے پاکستان کے انٹرنیشنل ٹریڈ میں، سپلائی چین میں، وہ کسٹم ایجنٹس کا اور کسٹمز کا بہت زیادہ رول رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دور سے جو گزرے ہیں، اس میں ہمارے تمام جو اس کسٹم برادری کے لوگ ہیں، جس کو میں کسٹمز فیملی کہتا ہوں، انہوں نے اس میں بہت جو ہے وہ رول ادا کیا ہے، اور وہ وقت تھا کہ بالکل یہ ہمارے لیے، کیونکہ میں نے خود، کیونکہ ہم ایف پی سی سی آئی میں تو ہم نے ہیلپ ڈیسک بنائی تھی اس وقت 24 مارچ 2020 کو، تو ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کھلے ہوں گے، کون سے نہیں۔ پرائم منسٹر کا صرف آرڈر یہ تھا کہ جی کسی طرح سپلائی چین نہیں رکے، اور یہ تمام ہم لوگوں نے، کیونکہ میں آج بھی یاد کرتا ہوں چیئرمین صاحب کہ جاوید غنی صاحب ممبر ہوتے تھے اس وقت کسٹمز کے، اور بعد میں وہ چیئرمین بنے۔ ڈیلی وہ شام کو 4 بجے ہم سے رابطہ کرتے تھے، اور انہیں پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دینی ہوتی تھی کہ کس طرح کے یہاں سلسلے چل رہے ہیں۔ اس میں ہمارے جب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی، لوگوں کے لیے آنا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود، اور اس میں لوگ یہاں پہ ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں، ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، چاہے اس میں کلیئرنگ ایجنٹ ہوں، ان کا اسٹاف ہو، یا کسٹم افسران ہوں۔ لیکن جس طرح ہم نے اس کے اندر کام کیا، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کسٹمز نے اپنے آپ کو بہت زیادہ آٹومیشن کی طرف آلریڈی آنا شروع کر دیا تھا بہت پہلے۔ جب ہم ایف پی سی سی آئی میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ ان کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ آٹومیشن کی طرف آئیں، لیکن کسٹمز نے چونکہ بہت عرصے سے یہ آٹومیشن کا نظام سٹارٹ کر دیا تھا، تو جب ہم بیٹھے، میں آج ہمارے اس وقت جو چیف کلیکٹر ہیں، اس وقت وہ ڈی جی ریفارمز اینڈ آٹومیشن تھے واجد علی صاحب، ان سے بات ہوئی کہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اس کو کس طرح ہم آن لائن کریں کہ اس ملک کی سپلائی چین نہ روکے۔ تو اس وقت ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا سرٹیفکیٹ تھا، جو کہ وہاں پہ پھر ایک ماڈیول بنایا کہ اس کو آن لائن کر دیں، کیونکہ وہاں آج بھی مجھے یاد ہے کہ جو وہاں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے جو سرٹیفکیٹ آتے تھے، وہاں وہ جو ہمارا لوور اسٹاف تھا کسٹمز کا، اس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ ان کو کووڈ کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اس وقت یہ چیئرمین صاحب ہم نے سب نے، کیونکہ دنیا تو اس وقت اب سمجھتی ہے کہ جی جو ہے وہ آٹومیشن، لیکن کسٹمز نے اپنے آپ کو اس وقت آٹومیشن کی طرف لے کے آئے تھے، اور ہم نے اس وقت سٹارٹ کیا کسٹم افسران کے ساتھ مل کے زوم پہ ہیئرنگز کرنا اور جو بھی آٹومیشن کی طرف آنا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں میں تمام لوگوں کو، اور چیئرمین صاحب اللہ کا شکر ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ خود بھی جو ہے وہ آتے رہے، ایف پی سی سی آئی بھی آئے اسی دوران میں، تو
تو ہم نے سب نے مل کے جو ہے وہ اس نظام کو چلایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس مسئلے سے نکل کے ہیں اور آج ہم نارمیلٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جہاں تک کسٹم ایجنٹس کا تعلق ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں ہم نارملی جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ حل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس تقریب کا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اپنا اس اچھا فیس لے کے آئیں کہ یہ وہ ادارہ ہے اور اس ادارے سے وابستہ وہ لوگ ہیں جو بے لوث ہو کے کام کرتے ہیں، اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اس ٹریڈ کے لیے کام کرتے ہیں، اور اپنا جو بھی سروسز ہیں وہ بے لوث ہو کے دے رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے بعد ہاں کچھ ایشوز ہیں چیئرمین صاحب، چونکہ بینگ میں ایف پی سی سی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو کووڈ کے بعد جب پوری دنیا میں جب صورتحال نارمل کی طرف آ رہی تھی تو سپلائی چین کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور جو یہاں کارگو آنے شروع ہوئے تو وہ بہت ڈیلے ہو رہے تھے۔ تو اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ ایچ آر جو آپ کے ہیومن ریسورس ہے، جو لوگ ہیں ان کی کافی کم تعداد ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جو کووڈ کے زمانے میں تو پریشانی نہیں ہوئی، لیکن بعد میں یہ ہوا ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو ہمارے جو ریکروٹمنٹ ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے کراچی میں کہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں گڈز ڈکلیریشن فائل ہوتی ہیں اور جتنا بڑا ہیوج والیوم ہے، اس حساب سے یہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے۔ تو آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں ترقی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ نے تو بڑھنا ہے، تو جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی آپ دیکھیں کہ جس طرح ریونیو ہے، ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے اور ریونیو ٹارگٹ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب آپ لوگ سارے یہ فور کاسٹ کریں، جس میں اپنے خاص کر جو یہاں میرے شپنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ بیٹھے ہیں، ٹرمینل آپریٹرز بیٹھے ہیں، جب آپ یہ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ جی 20% یا 30% ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا یا آپ کا والیوم زیادہ ہوگا، تو اس کے حساب سے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بھی چاہیے اور ہیومن ریسورس بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت ٹریڈ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آلریڈی جو ڈیلیڈ کارگو یہاں پہ آ رہے ہیں، چاہے وہ امپورٹ ہو یا ایکسپورٹ کے ہوں، کیونکہ فریٹ اتنا زیادہ ہے کہ کنٹینر بھی یہاں پاکستان میں نہیں ملتے، تو اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اگر کوئی 4 یا 5 دن کنٹینر گراؤنڈ نہیں ہو یا اسٹاف کی کمی ہو اور وہ 2 3 دن نہ ہو۔ تو یہ ایک جو ہے پوائنٹ اس کو ضرور دیکھیں۔ جہاں تک آٹومیشن کا تعلق ہے تو اب پاکستان سنگل ونڈو جو آیا ہے، پاکستان سنگل ونڈو کمپنی، کیونکہ ہم ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ جو ہے ٹی ایف اے اس کے سگنیٹری ہیں، اور یہ ضرورت تھی کہ پی ایس ڈبلیو جو ہے نیشنل سنگل ونڈو اڈاپٹ ہو، اور ہمارا انہی 2 سالوں میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انڈیکس ہے وہ ہم نے امپروو کیا ہے بائی 38 رینکنگز، اور اب ہم 108 نمبر پہ آگے ہیں، لیکن یہ اس میں اور بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو پاکستان سنگل ونڈو کمپنی ہے اس کا قیام آیا، اور جس میں اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں حفیظ شیخ صاحب، اور اب شوکت ترین صاحب، وقار مسعود صاحب، اور جتنے لوگ ہیں، اور خاص کر جو جاوید غنی صاحب تھے، طارق خدا صاحب، اور سب سے بڑھ کے ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کی ہمیں بڑی سپورٹ ہے، اور میں چونکہ ایز این انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر وہاں بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کس محنت کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ ہماری جو کسٹمز کی ٹیم ہے انہوں نے ایک کام کیا، اور بڑے مختصر وقت میں انہی کووڈ کے دنوں میں بڑے مختصر وقت میں اس پی ایس ڈبلیو کمپنی جو ہے اس کو وہ آگے لے کے آئے ہیں، اور بہت سے اسٹیپ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ہمارا انڈیکس انشاءاللہ اور آگے کریں گے، جس میں سب سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ جتنے ہمارے ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک رجسٹریشن یا یوزر آئی ڈی لینے کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بہت زیادہ ملٹیپل قسم کے ڈاکیومنٹس ہوتے تھے، لیکن آج چونکہ پی ایس ڈبلیو نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں، اور آج ایک کلک کے اوپر یوزر آئی ڈی مل جاتی ہے۔ اسی طرح ای آئی ایف ایک بڑا اریٹنٹ تھا جو اب ایلیمنیٹ ہوا ہے، اور فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے ٹھیک، اور اس میں کچھ ٹیتھنگ پرابلم آئے، یقیناً کوئی بھی نیا سسٹم شروع ہوتا ہے تو اس میں ٹیتھنگ پرابلم آتے ہیں، لیکن اب وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پی ایس ڈبلیو میں آہستہ آہستہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے او جی ایز ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ پی ایس ڈبلیو کمپنی ان کو ہارڈ ویئر بھی دے رہی ہے، ان کی ٹریننگ بھی کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہم آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایف بی آر کا خصوصی طور پہ چیئرمین صاحب نے وہاں از ویری کائنڈ انف کہ وہ انہوں نے وہاں وزٹ بھی کیا پی ایس ڈبلیو کمپنی میں، اور ساری بریفنگ بھی لی، اور اس کے ساتھ ساتھ طارق خدا صاحب یہاں اپنی شاید ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے،
اور جتنا ٹائم ہمارے وہاں کسٹم افسران اس میں دے رہے ہیں، واجد صاحب میرے ساتھ ایز اے بورڈ ممبر رہے ہیں وہاں پہ جب ڈی جی ریفارمز اینڈ آٹومیشن تھے، مکرم جان انصاری صاحب، تو یہ اس کمپنی نے جس تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو اس سسٹم کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، یہ بھی ایک نہایتی قابل تحسین جو ہے وہ اسٹیپ ہے. اور ابھی 1 تاریخ سے ڈپارٹمنٹ پلانٹ پروٹیکشن جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ آن لائن آ رہا ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا اس سسٹم سے کہ آپ جو ملٹیپل قسم کے سٹیپس لینے ہوتے تھے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس جانا ہے، سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، وہ ایک گو میں ہوں گے. آپ نے ایک سنگل ڈکلیریشن فائل کرنی ہے اور وہ جتنی بھی اگر ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ سارے ڈپارٹمنٹس آن لائن ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جون تک امید ہے کہ بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں جس میں ڈریپ ہے، پی ایس کیو سی اے ہے. اور میں ٹریڈ والوں کو ایک بات خاص یہ بتانا چاہوں کہ اس میں صرف آر ایم ایس جو ہے وہ آر ایم ایس صرف کسٹمز کا نہیں چلے گا. یہاں پی ایس کیو سی سے لوگوں کو کافی مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ اور باقی ہر جو بھی کارگو آتے ہیں اس کا سیمپل ہوگا اور ہر بات ٹیسٹنگ ہوگی، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. اس سسٹم کے اندر وہاں جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بھی آر ایم ایس چلے گا، اور بار بار ایک کارگو کو بار بار کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو بار بار ایگزامینیشن نہیں ہوگا، بار بار گراؤنڈنگ نہیں ہوگی. تو یہ جو اسٹیپس ہیں جو ایف بی آر نے اٹھائے ہیں، جو اس گورنمنٹ کے ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں اور پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے ہیں. اور میں آپ تمام لوگوں کا، چیئرمین صاحب اور جتنے کسٹمز کے فرٹرنیٹی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایف پی سی سی آئی کے بہاف پہ بھی آپ کو پورے تعاون کا یقین دلاتا ہوں. آپ لوگوں نے ہمارے پہ ٹرسٹ کیا. پی ایس ڈبلیو کمپنی جب بنی تو اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں، اس میں 2 آپ نے آؤٹ آف 6 ڈائریکٹرز 2 انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہیں، 1 فرام ایف پی سی سی آئی اور ایک جو ہیں وہ پاکستان بزنس کونسل سے ہیں، جو بھی ایک نہایت اہم ادارہ ہے. اور وہاں پہ جتنا بھی کارپوریٹ گورننس ہے، جتنا ایس سی سی پی کے رولز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے. اور ہمارے جو کولیگ یہاں کسٹمز کے بیٹھتے ہیں اس میں پروکیورمنٹ کی کمیٹی ہے جس کو بھی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہیڈ کر رہے ہیں، آڈٹ کی کمیٹی جس میں میرے ساتھ مکرم جان انصاری صاحب ہیں. تو یہ ایک بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ نظام ہے، یہ چلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہوگا. تھوڑی سی پرابلمز یقیناً آتی ہیں جو کہ آئی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت جو کیونکہ یہاں پہ ٹریڈ کے ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایف پی سی سی آئی کے لوگ ہیں، کسٹم ایجنٹ ایسوسیشن کے ہیں، کراچی چیمبر کے وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں. تو میں آپ سب کو پی ایس ڈبلیو کی کمپنی کی طرف سے اور ایف بی آر کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ سسٹم جب آئے گا، جب اس میں باقی ڈپارٹمنٹ آئیں گے تو آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی کم ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ہمارا جو ڈویل ٹائم آلریڈی یہاں پہ ریڈیوس ہو رہا ہے وہ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب آپ نے کل فیڈریشن بھی آنا ہے، ہم آپ کو پھر اپنی ایف پی سی سی آئی کی طرف سے اور کسٹم ایجنٹس کے جتنے بھی ان کی طرف سے تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی سربراہی میں ہم سب مل کے کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس سال ریکارڈ ریونیو جو اکٹھا کرے گا ایف بی آر. بہت شکریہ، تھینک یو. اشفاق احمد، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو. جناب سیف اللہ خان، پریزیڈنٹ کراچی کسٹم ایجنٹس ایسوسیشن. معزز ممبران کراچی کسٹم ایسوسیشن اور میرے کولیگس جو آج بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں، جتنے ہیں پارٹیسپنٹس، معزز مہمان، السلام علیکم. جو رول ہے کسٹم ایجنٹس کا، اس کی جو امپورٹنس ہے اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. آج جتنے ہمارے کسٹم ایجنٹس کے آفس بیریئرز ہیں اور ساتھی ہیں، دے ڈونٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن. چیئرمین صاحب، ہم جس دن پہلے دن سروس سے آئے ہیں تو ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. دے آر دی انٹیگرل پارٹ آف آور سروس. جب ہم سروس میں آئے تھے، ویسے تو کل کی بات لگتی ہے، مجھے 27 سال ہو گئے ہیں سروس میں آئے ہوئے، تو اس زمانے میں آٹومیشن بھی نہیں تھی، زیادہ تر مینول پروسیسز تھے. تو ہمارے کسٹم سروس میں جو آفیسر سمجھا جاتا تھا بہت قابل ہے، وہ آفیسر تھا جس کو جرنی آف دی بل آف انٹری. اس زمانے میں کوئی 40 کے قریب سٹیپس تھے، مینول سٹیپس، جو صرف کسٹمز کے تھے، جو کہ بل آف انٹری جو گڈس ڈکلیریشن آج اس کا نام ہے، وہ اس پروسیس سے جاتی تھی. اور بہت کم آفیسرس تھے ہمارے محکمے کے جن کو وہ 40 سٹیپس یاد تھے. اس کے بعد ظاہر انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھی، پاکستان کی ایکسپورٹس امپورٹس دونوں بڑھی، تو یہ احساس ہوا ہمیں کہ یہ جو 40 سٹیپس ہیں جرنی آف دی بل آف انٹری اور یہ مینول پروسیسز ہیں، دے کی ناٹ سسٹین دی گروتھ آف
Pakistan's economy. تو اس وقت ایک ریئلائزیشن ہوئی ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے کہ وی ہیو ٹو موو ٹورڈز آٹومیشن اینڈ ٹیکنالوجی. تو جب یہ پروسیس شروع ہوا اس میں ڈسکشن ہوئی. ایک بڑا خدشہ ہمیں یہ تھا کہ ہمارے جو کلیئرنگ ایجنٹ حضرات ہیں یہ ریزسٹ کریں گے, کیونکہ کسٹم والے کو کسی کو نہیں پتا تھا جرنی آف دی بل آف انٹری کیا ہے, پر سیف اللہ خان اور جتنے سب بیٹھے ہیں ان کو زبانی یاد تھا. تو ہمیں یہ تھا کہ یہ بڑا ریزسٹ کریں گے, بٹ ٹو آر سرپرائز ریزسٹنس ہمیں ہمارے اپریزر سے آئی, ہمیں ہمارے کچھ افسروں سے آئی, بٹ جو کراچی کسٹم ایجنٹ ایسوسیشن ہے اس کا بھرپور تعاون رہا. اگر ان کا بھرپور تعاون نہیں ہوتا یہ آٹومیشن نہیں ہو سکتی تھی. چیئرمین صاحب, جب ہم نے یہ آٹومیشن شروع کی ہے تو ساؤتھ ایشیا میں اور کسی ملک نے اس لیول پہ جو ویب بیس کلیئرنس سسٹم میں نہیں آئے تھے. تو پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اس خطے کا پہلا ملک تھا جس نے ویب بیس کلیئرنس سسٹم انٹروڈیوس کرایا. Of course, we all know that reforms is a continuous process. There is no end to it. We have to continue to evolve, continue to innovate, and continue to adapt to the changing environment. Of course, جیسے سیف اللہ صاحب نے بھی فرمایا ابھی کہ کووڈ ایک بڑا ایک چیلنج تھا دنیا کو. پاکستان واز نو ایکسیپشن. اور اس میں ہمارے کولیگس بڑے بیچارے شہید ہوئے, ایجنٹس ایسوسیشن کے بھی ساتھی بیچارے افیکٹ ہوئے. پر ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کو ڈسٹرب نہ کریں, کیونکہ پاکستان کو اسینشیل سپلائز ٹو فائٹ دی پینڈیمک دے ور ریکوائرڈ. اور اس میں خراج تحسین جاتا ہے کراچی کسٹم ایجنٹ ایسوسیشن کو, جنہوں نے پورا ساتھ دیا. ان چیلنجز کے باوجود وہ کام جاری رکھا. تو کووڈ نے ہمیں زیادہ انکریج کیا, کیونکہ جب کووڈ آیا تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جو ریموٹ ورک فرام ہوم اور اس قسم کے انوویٹیو آئیڈیاز اڈاپٹ کیے. تو جب ہم سروس میں شروع میں آتے تھے کسٹم ہاؤس میں ایک مچھی مارکیٹ ہوتی تھی. تو مچھی مارکیٹ بھی ایک چھوٹا لفظ ہے, تو مجھے گزرنے کے لیے ایک 4-5 لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی تھی, اتنا رش ہوتا تھا. تو آج الحمدللہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کراچی کسٹم ہاؤس آج پھر بھی 4000 وزٹرز آتے ہیں. پر جیسے ہم ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ سب کو اپنے اتنی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کسٹم ہاؤس آنے کی. ہم اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کام کریں گے. جیسے سیف اللہ صاحب نے بتایا کہ پاکستان سنگل ونڈو از اے ویری امپورٹنٹ انیشیٹو. اور جب ہم نے آٹومیشن شروع کی, ہم تو انویسٹ کر رہے تھے ٹیکنالوجی میں, پروسیسز میں, پر ہمیں اندازہ ہوا کہ دوسرے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بہت پیچھے رہ گئے. تو یہ جو گیپ ہے پاکستان سنگل ونڈو پورا کرے گی. ہم انویسٹ کریں دوسرے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, اس کو اپنے برابر لا رہے ہیں ان ہارڈ ویئر اینڈ ان ہیومن کیپیسٹی. ظاہر فیوچر روڈ میپ ہمارا جو ہے, جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویژن ہے کہ پاکستان وڈ بی اے گیٹ وے فار ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ. اس میں جیسے ہمارا افغان ٹرانزٹ کا معاہدہ ہے, پاکستان نے TIR کنونشن کو ایکسیڈ کیا ہے, ابھی ازبیکستان کے ساتھ ہم نے بائی لیٹرل معاہدہ کیا ہے, ہم اور ملکوں کے ساتھ ٹرانزٹ کا معاہدہ کرنے لگے ہیں. تو اس میں کراچی کسٹم ایجنٹ وڈ بی این انٹیگرل پارٹ, اور ان کے بغیر سپورٹ کے وی کی ناٹ ریئلائز دس ویژن کہ پاکستان وڈ بی اے ہب فار ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ. کلیئرنگ ایجنٹس ہمارے ساتھی ہیں, اور میں اپنے جو دوست بیٹھے ہیں کلیکٹر حضرات یا دوسرے میرے کولیگز ہیں سروس کے, میں شاید ہفتے میں ان سے 3 دفعہ ملتا ہوں گا, پر میں آپ سے دن میں 10 دفعہ ملتا ہوں گا. تو میرا بلکہ آپ سے زیادہ انٹریکشن ہے بنسبت اپنے کولیگز کے ساتھ. تو بحیثیت چیف کلیکٹر انفورسمنٹ میری ایک بڑی ذمہ داری ہے کاؤنٹر اسمگلنگ. تو اس میں بھی آپ کے سیف اللہ صاحب ساتھیوں کا بڑا اہم رول رہا ہے ہمیں سپورٹ کرنے میں, اس جو ناسوس کو لڑنے میں. اس کے علاوہ امپورٹ پالیسی آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہے, ٹریڈ ڈائیورژن ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ ایمرجنگ ایریاز ہیں, اس میں بھی ہمیں آپ کا تعاون چاہیے ہوگا. چیف کلیکٹر انفورسمنٹ بننے سے پہلے میں کچھ عرصہ کلیکٹر حیدرآباد رہا. تو جب میں نے حیدرآباد میں جوائن کیا, حیدرآباد میں ایک ڈرائی پورٹ تھا, تو اس کی جب میں نے دیکھی کہ کلیئرنس مہینے میں 12 یا 15 کنٹینر کلیئر ہوتے تھے. NLC اس وقت ابھی بھی وہ آپریٹ کرتی ہے ڈرائی پورٹ,
تو میرے لیے ایک بڑا کنسرن یہ تھا کہ اگر 10 یا 12 کنٹینر ہر مہینے امپورٹ ہو رہے ہیں تو اکنامکلی وائبل نہیں تھا پروجیکٹ. اور NLC بہت پریشان تھی, وہ بار بار ہمیں کہتی تھی ہم نے بند کرنا ہے ڈرائی پورٹ. میں ان سے منتیں ان کی کرتا تھا بند نہ کریں, ہم کوشش کر رہے ہیں. جب ہم ٹریڈ سے بات کرتے تھے کہ آپ حیدرآباد اور اس کے ارد گرد بہت بڑی انڈسٹری ہے, کافی وائبرنٹ انڈسٹری. نوریاباد از ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹریل ایریاز آف دس ریجن. جب ہم ان سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ڈرائی پورٹ پہ آپ ہیں, آپ کا اسٹاف ہے, بہت قابل ہے, پر یہاں سروس پرووائڈرز نہیں ہیں, کلیئرنگ ایجنٹس نہیں ہیں. تو کراچی کی جو ٹریڈ میں کامیابی یا کسی بھی پورٹ کی کامیابی میں اور ٹریڈ فیسیلیٹیشن میں کلیئرنگ ایجنٹس کا بہت اہم رول ہے. تو سیف اللہ صاحب, میری آپ کو گزارش ہوگی کہ جو دوسرے ڈرائی پورٹس ہیں وہاں بھی کچھ آپ کی ماشاء اللہ کیپیسٹی ہے, آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو, آپ بلکہ ہمیں بھی گائیڈ کرتے ہیں, آپ کے ممبران لیگل پوائنٹس پہ اور ٹریڈ فیسیلیٹیشن میجرز کیسے انٹروڈیوس کرائے جائیں. تو آپ چھوٹے جو ڈرائی پورٹس ہیں کیونکہ وہاں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, تو وہاں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ممبرس کو انکریج کریں کہ وہ برانچز کھولیں. وہاں کے جو لوکل جو لوگ ہیں جو جن کے پاس لائسنس ہے ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں تاکہ وہ ڈرائی پورٹس تھوڑا کراچی میں سے کنجیشن کم ہو, دوسری جگہوں پہ بھی جائے. سر صاحب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے جتنے ایشوز ہیں وہ آف کورس چیئرمین صاحب اویئر ہیں ان سے, وہ ان کا جواب دیں گے. ذرا شارٹیج آف اسٹاف کی آپ نے بات کی, تو اس میں ابھی فریش ریکروٹمنٹ ہوئی ہے انسپیکٹرس کی اور اپریزرس کی, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی دفتر نہیں چھوڑتا چاہے رات کو 11 بج جائیں جب تک اس کا فولڈر اور اس کا ٹیبل خالی نہیں ہوتا, اور یہ ایک روٹین ہے. تو انشاءاللہ اسٹاف کے ہونے سے ٹیکنالوجی ہم اڈاپٹ کریں گے, اسے پروسیس بڑھ جائیں گے. دوسرا میں اب جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسٹمز فیڈرل گورنمنٹ کا واحد ادارہ ہے جو سیٹرڈے کو کھلا ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہفتے والے دن نہیں کھلا ہوتا. تو سیف اللہ صاحب یہ میری ابھی آپ سے گزارش ہے, آپ یہ ریس کیا کریں کیونکہ آپ کو بھی ریسٹ چاہیے. تو سیٹرڈے بھی میرے بھی ساتھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی ریسٹ چاہیے. تو سیٹرڈے جیسے دوسرے فیڈرل گورنمنٹ چھٹی ہے, IRS انکم ٹیکس ہاؤس بند ہوتا ہے سیٹرڈے کو, چیف کمشنر صاحب بیٹھے ہیں, وہ تو آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوں گے. اچھا جون کے مہینے میں بھی. تو میری ہے کہ مطلب کہ میرے جو کولیگز ہیں رات 11 بجے تک دفتر میں بیٹھے ہیں, تو ان کو سیٹرڈے سنڈے آف ملے تو وہ زیادہ تازہ دم ہو کے اور زیادہ انرجیٹک ہو کے زیادہ اچھا کام پرفارم کریں گے. یہ تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر اف یو آر ٹائرڈ. تو آخر میں جتنے بھی کراچی کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کے میرے ساتھی ہیں, میں تو ان کو اپنا ساتھی سمجھتا ہوں, ہمارے دے آر پارٹنرس, اور میرے دروازے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. میں ایم آلویز اویلیبل. میں نہیں, میرے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یہ سب آپ کی عزت کرتے ہیں تہ دل سے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اکیلے جو بھی آگے فیوچر میں جو گروتھ ہے, جو ہمارا ویژن ہے, وہ جو ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, اور وہ ہم نے مل کے کرنا ہے. تو سیف اللہ صاحب ایک بار بہت بہت آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا, میرے ساتھیوں کو کیا, ہمارے لیے ہماری عزت افزائی کی. بہت بہت شکریہ. Association's dinner. Before I develop on the points that have been raised here, let me contextualize the role of customs agents. We are 230 million people country, a vibrant nation, very strategically located on the map of planet Earth. But when it comes to the numbers of international trade, probably we are nowhere. It had many factors and variables and causes, and federal government is cognizant of this fact, and we are trying to address them. इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए जो ports हैं, they play a very important role, you all know, and you play important role in managing those ports. At the strategic level, जो हमारी सी ports हैं, किसी न किसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत मैनेज होती हैं.
उनको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहाँ पे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है. पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हैज़ जस्ट बीन इस्टेब्लिश्ड और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी इज़ इन दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग, उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं. Just last week I had a meeting of the authority and we are making our best efforts कि इसको जितना जल्दी रोल आउट किया जा सके इसको हम करें. जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे काम कर रही है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को हम किसी तरह बढ़ाएं भी और ट्रेडर को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट भी करें. हार्डवेयर के एंगल से जस्ट वन एग्जांपल, गवादर पे बहुत फोकस है. बाकी जो हमारी कोस्ट लाइन है उसका हम सर्वे करवा रहे हैं और उन पे बहुत ज़्यादा कोशिश करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें. सॉफ्टवेयर के एंगल से यहाँ पहले भी बात हुई, पाकिस्तान सिंगल विंडो is next big thing on the horizon. 70 odd departments linked in real time and you could do everything, all kinds of clearance from your offices, from your homes. This was unheard of just few years ago. आज ही मुझे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का मैसेज आया मिड डे पे कि उनकी तरफ से जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की चाहिए थी इंटीग्रेशन वो उन्होंने शुरू कर दी है एंड इट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यू डेज. दैट वाज अ रोड ब्लॉक, नाउ दैट्स बिहाइंड अस. ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लेके जाने के लिए ले आउट की जा रही हैं और उसमें आप लोगों का बड़ा क्रिटिकल रोल है. कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू रेज्ड, HR or shortage of HR is true and false under all circumstances. जब मैं आपकी तरफ से सुनता हूँ तो yes, I definitely take it as a valid observation कि yes, इसको देखा जाना चाहिए. जब मैं अपने ऑफिसर्स की तरफ से ये सुनूंगा तो probably I would say कि no, this cannot be made an excuse to lower the quality of service that we are supposed to extend to the trader. You understand, we operate under serious resource constraints. All public sector operates under serious constraints of resources. You will know, historically, investment has not been made in the Federal Board of Revenue. We have always been a resource-starved institution. If you ask me, we are probably the cheapest revenue collection agency in the world. Our total cost of collection is about 60 paisas per 100 rupees. Somebody would say we are the most cost-effective tax administration, but probably that's not true. क्योंकि जब हम इतनी गरीबाना अंदाज में काम करते हैं तो हमारी सर्विस अफेक्ट होती है और जिसका इम्पैक्ट ट्रेड पे और बाकी चीज़ों पे, इकोनॉमी पे आता है. गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉग्निजेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, दे हैव गिवन अस कार्ट ब्लांश कि आपको जो चीज़ें भी चाहिए वो करें, लें, लेकिन आप एक तो ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ और ट्रेडर की फैसिलिटेशन के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो कीजिए. Few years, just couple of years, हमने अपने जो ease of doing business index पे substantial improvement की है. 37 notches, probably no country has done in this short period of time.
Now we stand at 108. I think that's a remarkable achievement as a nation for us. With single window and with other things, I think we are going to make substantial changes. Taxation side pe bhi massive automation is being introduced. ये सारी चीज़ें मिल मिला के I think that they bring us to the point where we are going to have a very vibrant, functional and effective revenue system, inshallah. HR पे डेफिनेटली जहाँ पे रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है वो हम करेंगे, जहाँ पे नई रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है. प्रॉब्ली गॉन आर द डेज जब हम अंधाधुंध भर्तियाँ करते थे और वो सिस्टम के ऊपर ड्रैग क्रिएट हो जाता था. ऑटोमेशन कहीं ले ऑफ भी कर रही है, कहीं पे वो लोगों को सरप्लस भी कर रही है. एंड आई वुड वांट सीनियर लीडरशिप एट कराची टू हैव अ लुक एट इट. रीडिप्लॉयमेंट, रीइंट्रेचमेंट के प्रोसेस में वो अपने आप को लेके जाएं और दिस शुड बी क्विक प्रोसेस. और जितनी जल्दी आप कंप्लीट कर लें और फिर बताइए कितने आपको और चाहिए, वर्कर्स चाहिए, एंड दोज वुड बी डिप्लॉयड इमीडिएटली विदाउट एनी हेसिटेशन. Certain other points that have been raised जी. एक पॉइंट आया रेवेन्यू कलेक्शन का. Let me tell you, targets are important for us. All revenue agencies have targets in front of them. But for customs administration, it is the trade facilitation that's more important. It's not revenue. I better fail on revenue targets, but not on trade facilitation. They say in English, trade never impoverishes anybody. It doesn't impoverish any nation, any community. So let's trade. Revenue would be only natural byproduct of trade. लाइसेंस की बात हुई एक कलेक्ट्रेट या आल पाकिस्तान लेवल पे. उसमें फ़ी का वेरिएंस है 300,000 probably 700,000. Apart from that, doesn't appear to be a major issue. आप इसको नोट कर लीजिए डायरेक्टर साहब. And when we go back, have a look at the legal infrastructure, and if there are no roadblocks, we should be doing it with automation, with VBOC, with single window, location and collectorates and their geographical boundaries and jurisdictions. They are no more relevant. और अगर एक जगह से बैठ के हम ये चीज़ें कर सकें तो we should go at the national level and we should be doing it here. SRO 499 की बात आई 5% to 10%. I think that would be a regressive act if we do that. 5% is already a very reasonable limit. And even otherwise, जो उसके fines होते हैं, those are to be picked up by the traders and the importers. 10% is excessive to me, and I would desist from going ahead with that until unless there are international comparison precedents brought before me. I think for the time being, 5% is a decent limit. DG LNPG. बेसिकली उनको हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी दैट वाज पुअर. इफ नॉट पुअर, इट वाज वीक. आई एम वेरी ब्लंट बिकॉज आई हैव रिसीव्ड demarches from higher judiciary, from Honorable High Court and Supreme Court of Pakistan that we need to improve our representation. While that's a fact, 3.5 trillion worth of revenue is stuck. Part of it is only in higher courts, but we need to improve our representation at superior courts. It was in this context that we have created this directorate channel.
It probably has nothing to do with representation at the tribunal level at this stage, but let's have a look at it. If we can activate it in such a way कि हमारे जो कलेक्ट्रेट्स के ऑफिसर्स हैं उनको हम स्पेयर कर सकें ताकि वो क्लियरेंस का काम ही करें. Will definitely have a considered view at it. Customs lab, a point has been raised, valid. I understand हमारी customs की जो lab है, it's doing a decent job, although there's upside to it. We need to improve it. We need to make investment into it. We'll definitely be making. But अगर few items हम भेजते हैं like petroleum के या कुछ chemicals and all that happens everywhere. अगर हम किसी specialist lab को भेज देते हैं वो. But your point is very well taken. हम इसको बिल्कुल देखेंगे जी, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए and make it state of the art customs lab at Karachi. जो सेल्फ क्लियरेंस की बात आई और उसके लिए रूल मेकिंग की, रूल मेकिंग इज easiest thing for us to do जी. The real challenge is to improve governance and improve the processes and the way they take place and roll out in reality. To me, अगर सेल्फ क्लियरेंस हो रही है तो जो इम्पोर्टर है उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है. प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा अगर इम्पोर्टर जो है वो किसी दूसरे इम्पोर्टर के बिहाफ पे क्लियरेंस करने जाएगा, तो तब हमें रूल मेकिंग की ज़रूरत अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पड़ेगी. शॉर्ट ऑफ दैट जो कस्टम्स एजेंट्स हैं दे डू दैट जॉब, बट विल डेफिनेटली लुक इनटू इफ it be required, will definitely go in for rules making. That is not a problem. Last thing and probably most important one is जो provisional आपके licenses का इजरा होता है उसकी extension होती है. I have two important points to make on this. एक तो ये कि ये डायरेक्टर साहब इसको नोट कीजिए, डीजी साहब से DGTR से कहिए, पाकिस्तान कस्टम्स अकेडमी, वी हैव चेंज इट्स नॉमेनक्लेचर, उनको गुजारिश कीजिए वो प्रॉपर एग्ज़ाम होल्ड करें विद इन नेक्स्ट 3 months. विल होल्ड द एग्ज़ाम जी. अगर कोई कोर्ट में उसका कोई स्टे है, विच आई डाउट देयर इज़ वन, अगर वो नहीं है तो एग्ज़ाम होल्ड कीजिए. अगर कोई स्टे है तो उसको जल्दी से वकेट करवाइए. वेयर एवर यू नीड माई इंटरवेंशन आई एम देयर. उससे अलावा इसके अलावा जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने की हो रही है. वी मेक इट 2 years. With this, मैं आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना ग्रेसफुल फंक्शन अरेंज करने पे, और I'll be having a closer interaction with you going forward. I'll be coming to ports, I'll be coming to maybe your office sometime and trying to get the real feel of how things are moving on the ground. Thank you. सदर कस्टम एजेंट एसोसिएशन और अपनी मैनेजिंग कमेटी की जानिब से मौजूद चेयरमैन FBR मोहतरम जनाब डॉक्टर अशफाक अहमद साहब और स्टेज पर बैठे हुए मेहमान गिरामी जनाब वाजिद अली साहब, जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब, खुर्रम एजाज साहब, शबीर मंशा साहब, कमरुल इस्लाम साहब और अरशद खुर्शीद साहब, आप तमाम दोस्तों को और इसके साथ ही जो हॉल में पंडाल में बैठे हुए हमारे सीनियर जो DGs हैं, कलेक्टर्स हैं, KPT के अफसरान हैं, टर्मिनल से मिस्टर किम हैं और बकाया जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, और उसके साथ ही हमारी कस्टमर इंटराजी, आप सबको मैं तहे दिल से आप लोगों को वेलकम कहता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं. जनाब, आज की सादा मगर पुरवकार तकरीब में मैं दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूं
اور جناب عالی آج کی اس تقریب کا مقصد قطعی طور پہ کوئی مطالبات پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ کسٹم اور کسٹم ایجنٹ کے درمیان ہم آہنگی بڑھانا اور جو تاثر جو ہے اس کو اور مضبوط کرنا ہے کہ ہم ایک ہی فیملی سے ہیں اور ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. انڈر دا FBR کے امبریلے میں ٹیبل کی ایک سائڈ پہ کسٹم افسران ہوتے ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر ہم ہوتے ہیں، لائک ایک فیملی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے آج کی اس تقریب میں ساتھ میں ہونے کا. جناب عالی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بے شمار کاروباری ادارے اور برادریاں ہیں، لیکن مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ کسٹم ایجنٹ برادری وہ واحد برادری ہے جو کہ 100% NTN رجسٹرڈ ہیں اور 100% سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو آٹومیشن ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر 100% پورا اترتے ہیں. جناب عالی، اور کسٹم ایجنٹ کا جو رول ہے وہ آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ریونیو کلیکشن میں ہمارا کیا رول ہے اور کس طرح ہم اپنا رول انجام دیتے ہیں، اور ٹارگیٹس اور کسٹم کے جو ریونیوز ہیں ان کی کلیکشن میں ہمارا کیا رول ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، چند دنوں قبل جب ہم آپ کے آفس آئے تھے تو کچھ میٹرز پہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا، جن میں خاص طور پر کراچی کسٹم اپریزمنٹ، انفورسمنٹ اور پریونٹیو کلیکٹریٹ کی بہتری کے لیے جو آپ کے آئندہ اقدامات ہیں اور جو آپ کا پروفیشنل ویژن ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ بات کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ جس طرح آپ نے کسٹم ایجنٹ کے رول اور پروفیشنل اور اسکلز کو تسلیم کیا اور کہا کہ کسٹم ایجنٹ ہمارے کلیکٹرز ہیں، اس کے اوپر سے میں یہی کہہ سکتا ہوں تھینک یو چیئرمین صاحب، تھینک یو. اور چیئرمین صاحب، جو اس وقت ہم ٹارگیٹ دیکھ رہے ہیں اور اچیومنٹ جو دیکھ رہے ہیں ٹارگیٹ کی، ابھی جس طرح خورم اعجاز صاحب نے کہا کہ جی ٹارگیٹ اچیو ہوگا، بلکہ میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوگا، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ بمپر ٹارگیٹ اچیو ہوگا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی کہ میں اپنی کسٹم ایجنٹ برادری کے کردار اور رول کو اجاگر کروں، اس کے ساتھ ہی میں موجودہ تمام کریکٹر حضرات کا اگر ذکر نہ کروں تو یہ بالکل نامناسب ہوگا، کیونکہ تمام کریکٹریٹ کی جو ایفیشینسی اور اپریسیشن ہے وہ اس کو اگر ہم ادا نہ کریں تو یہ ایک بہت زیادتی ہوگی، کیونکہ ہم دن رات اکٹھا کام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے 9 بجے تک بھی افسران کام کر رہے ہوتے ہیں اور کلیکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو میں اجاگر نہ کروں تو یہ بھی بہت زیادتی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جناب 2 سال سے کووڈ کی پریشانیاں رہی ہیں، جتنا بھی خورم اعجاز صاحب نے کہا کہ شارٹیج آف اسٹاف، اس کے اوپر میں بھی تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا. سر، آپ سے گزارش اسلام آباد میں بھی ہم نے کی تھی کہ واقعی شارٹیج آف اسٹاف ہے، یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاف جو ہے رات کے 9 بجے تک 10 بجے تک بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہرحال دے آر ہیومن بینگ، اور یہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ جہاں پہ 10 آدمیوں کا اسٹاف ہے اس کی جگہ پہ مشکل سے 4 آدمی کام کر رہے ہیں. انتہائی نامساعد حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو اپنا رول انجام دے رہے ہیں، ہم کسٹم جو اپریزر ہیں ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں افسران کے ساتھ ساتھ ہی، کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہمارے DCs ہیں، ہمارے ایڈیشنل کلیکٹر ہیں، ہمارے چیف کلیکٹرز ہیں، بہت اچھا سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے. بہت ہم جو ہے دل کی گہرائیوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ پرابلمس آتے ہیں. مجھے سر 42 سال ہو گئے اس پروفیشن میں کام کرتے ہوئے، جو پرابلم 1980 میں تھے آج بھی ملتے جلتے اس قسم کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے پرابلم ہے، کیونکہ یہ سروس انڈسٹری ہے. بہرحال یہ پرابلم اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو ڈپارٹمنٹ کی جو پروفیشنل جو اسکلس ہیں اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی شارٹیج آف اسٹاف جو ہے وہ ایک حقیقی ایک مسئلہ ہے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ توجہ دیجیے. جناب عالی، اس کے ساتھ ہی آج کا جس طرح ہم نے آپ سے شروع میں کہا کہ سر کوئی ہمارے مطالبات نہیں ہیں، لیکن کچھ ہماری گزارشات ہیں آپ سے، کچھ سجیشن ہیں، وہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کے اوپر توجہ دیجیے گا. ہماری کسٹم ایجنٹ برادری پچھلے چند سالوں سے ایک پرابلم کا شکار ہے کہ شاید کورٹ میں کوئی ایک آدھ کسی نے کیس کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کسٹم ایجنٹ کے امتحان نہیں ہو رہے ہیں. لہذا جتنے بھی پچھلے 4 اور 5 سال سے لائسنس جتنے ایشو ہو رہے ہیں وہ پروویژنل ایشو ہو رہے ہیں، اور وہ پروویژن جو لائسنس ہیں ان کی جو میعاد ہوتی ہے 6 مہینے ہوتی ہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ رولز میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر 6 مہینے کے بعد اگر اس کے امتحانات نہیں ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہماری چیف کلیکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کہ اگر 6 مہینے کے بعد وہ امتحانات نہیں ہوتے تو اس کو دوبارہ اس کو رینیو 6 مہینے کے لیے کر دیتے ہیں. تو اس میں ٹائم کی سر کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر اس کو 6 مہینے کے بجائے اگر 2 سال کے لیے کر دیا جائے، جس کی قانون میں بھی گنجائش ہے اور رول میں بھی گنجائش ہے، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس سے صرف کسٹم ایجنٹ ہی نہیں بلکہ جو
डिपार्टमेंट है उसका भी वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और जो टाइम जो है वो उसमें बचेगा। इसके साथ ही सर एक गुजारिश और थी आपसे कि कस्टम एजेंट जो लाइसेंस है वो आज तक ये है कि तमाम जितने कस्टम स्टेशन है हर स्टेशन के ऊपर अलग अलग दिया जाता है, लेकिन वीबॉक आने के बाद हमने एक चीज़ देखी है कि सर ट्रेडर को जो आईडी यूज़र आईडी दी जाती है 500 रुपये में वो ऑल पाकिस्तान बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और जबकि हम आपके कस्टम एजेंट जो कि हम कस्टम हाउस एजेंट हैं, हम इम्तिहान भी देते हैं, हमारी सिक्योरिटी भी जमा है और सिर्फ हम एक स्टेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगला जो बजट आए उसमें हमारी तरफ से आप ये प्रपोजल वहाँ पे भेजें कि कस्टम एजेंट जो लाइसेंस होल्डर जो आज तक जो हैं इनको ऑल पाकिस्तान के ऊपर इन्हीं सिक्योरिटीज़ के ऊपर कर दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर इस तरह ही SRO 499 ऑफ 2009 रिगार्डिंग फाइन ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, सर इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना कोई ऐसी हमारी कोई तजवीज़ है, लेकिन सर आज दौर बहुत चेंज हो गया, ये 2009 के बाद आज 13 साल हो गए इस बात को, और 5% अगर वेट की वेरिएशन हो तो उसके ऊपर काउंटरवेंशन बन जाती है, और जिसकी कई मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, जिससे ऑक्शन में स्क्रैप्स होते हैं या ऑक्शन में लॉट लोग खरीदते हैं तो लॉट वहाँ से वेट के हिसाब से तो नहीं ली जाती है। तो हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि इसको 5% जो डिफरेंस है इसको बढ़ा के 10% कर दिया जाए, और कंट्रावेंशन का अगर अमाउंट और फाइन का डिफरेंस जो ड्यूटी का अगर टैक्सेस का आता है 5 लाख रुपए तक का, जिसका मकसद ये कि तकरीबन सर अंडर $3,000 है वो। आज के दौर में कोई भी शख्स 20 फीट या 40 फीट के कंटेनर के ऊपर $2,500 के ऊपर बेईमानी नहीं करेगा, वो ह्यूमन एरर कहलाएगा। ये अगर आपसे गुजारिश है कि उसके ऊपर जो एग्जैक्ट ड्यूटी है वो ले ली जाए, इंस्टीड ऑफ दैट कि जी वो कंट्रावेंशन में जाए और उसके ऊपर फाइन पेनल्टी लगे। उसकी वजह से होता ये है कि टाइम भी ज़ाया होता है, उसकी वजह से कंटेनर रेंट भी जाता है, डैमेज भी जाता है, और स्टाफ भी एजुकेशन और दूसरे डिपार्टमेंट के धक्के खाते रहते हैं। तो ये आपसे गुजारिश है ज़रा से इसके ऊपर अगर नज़रसानी हो जाए तो मेहरबानी होगी। इसके साथ ही सर मेरी कोशिश ये कि मैं वो बातें करूं कि जिससे हम ही इफेक्ट नहीं हो रहे बल्कि उससे डिपार्टमेंट का जो वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, हम उसके ऊपर भी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि ये सारी यानी कि सिर्फ हमारी साइड की बेहतरी नहीं है, डिपार्टमेंट के भी इसमें फेवर्स हैं। सर इसके साथ ही ये नया एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया, डायरेक्टरेट ऑफ लॉ एंड प्रोसिक्यूशन। इसके सर डिपार्टमेंट तो ये बना दिया गया है, लेकिन अभी तक ये डिपार्टमेंट फाल नहीं हुआ है और ना इसके कोई टर्म ऑफ TOR बने हैं। तो इसमें हमारी गुजारिश ये है कि आज के दौर में जबकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी इंतहाई तौर पे है, ट्रिब्यूनल में, अपील में, कोर्ट्स में, एडजुडिकेशन में, यही कस्टम ऑफिसर जो हैं ये वहाँ पर होते हैं। सुबह से इसमें कोई डाउट नहीं है, ना कोई शिकायत की बात है कि ज़ाहिर है वो भी जॉब का एक हिस्सा है कि उन्होंने कोर्ट में भी जाना है, उन्होंने अपीलों में भी जाना है, हर जगह के ऊपर वो मुल्जिम और मुद्दई वाला कैफियत होती है, तो वो वहाँ पर होते हैं। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि इस डिपार्टमेंट को अगर फाल किया जाए और इस डिपार्टमेंट के ही अफसरान जो हैं वो अपने जितने लॉ के जो मैटर्स है वो देखें, ताकि असिस्टेंट ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट की अगर हद तक महदूद रहेगा तो डिपार्टमेंट में और बेटरमेंट की तरफ जाएंगी चीज़ें। सर इसके साथ ही एक और आपसे गुजारिश थी कि कस्टम हाउस की जो लेबॉर्ट्री है, फंड्स बेशुमार हैं, लेबॉर्ट्री के अफसरान भी कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन लेबॉर्ट्री आज भी अपडेट नहीं है, और हमारे इस वजह से अक्सर केसेस जो हैं वो बाहर की लेबॉर्ट्री में HJ में या PCSIR में भेजे जाते हैं। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस लेबॉर्ट्री को अप टू डेट करें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर करें, कि बजाय इसके कि लोग HJ जाएँ और PCSIR जाएँ, उसके वजह हमारी कस्टम जो लेबॉर्ट्री है उसके ऊपर ट्रस्ट करें। इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट थी कि थोड़ी सी अगर आप तवज्जो देते तो आपकी मेहरबानी हो जाती। सर इसके साथ ही रूल्स फॉर सेल्फ क्लियरेंस के ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सर जिस तरह भी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया था कि 500 रुपये की ID के ऊपर ट्रेडर को मिल जाती है, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, उनका हक है, बिल्कुल वो करें, लेकिन सर इसके ऊपर एक कुछ रूल्स बना दिए जाएँ। इससे पहले भी हमारी जो टीम जो थी कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, मुझसे पहले उन्होंने भी काम किया था, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये तमाम प्रपोजल्स दिए गए थे, लेकिन आज तक पोजीशन ये है कि हम तो सर हमारी एसोसिएशन भी है,
ہم لائسنس ہولڈر بھی ہیں, ہم امتحان بھی دے کے آتے ہیں. ہم تو وہ ہے کہ جس طرح گھڑے کی مچھلی ہوتی ہے, جس وقت آپ ہاتھ ڈالیں ہمیں پکڑ سکتے ہیں, لیکن جو اصل جو بینیفیشری ہے وہ بالکل دور ہے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی جو ٹی او آر اس کے لیے بھی بن جائے, اس کے لیے بھی رول میں کوئی امینڈمنٹس ہوں, اور خاص طور پر جس علاقے سے امپورٹر ہے اس سے وہ اپنے علاقے کی چیمبر کی این او سی کم از کم اس کی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر دونوں چیف کلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آج بھی جتنے قسم کے کیسز اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے تقریباً 95% جو کیسز جو ہوتے ہیں وہ سیلف کلیئرنس کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن بدنام ہماری کسٹمر برادری ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کے رولس میں کچھ ڈالیں کہ سیلف کلیئرنس جو ہے ہر آدمی کا حق ہے سر کاروبار کرنا, لیکن کاروبار جائز طریقے سے کرنا, صحیح طریقے سے کرنا, اس کے اوپر کسی روڈ میپ کے اوپر کام کرنا. لیکن یہ کہ لوگوں کی آئیڈیا مارکیٹ میں ہوتی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون آدمی ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی اس کے اوپر نظر ثانی کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چند گزارشات تھیں, اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تمام دوستوں کا, اپنے سینئرز کا, افسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. My dear colleagues and members of customs agents community, السلام علیکم. آج کی تقریب میرا خیال تھا ابھی تک کوئی ذکر کرے گا, لیکن انہوں نے کیا نہیں کہ کافی سالوں کے بعد ہم اس طرح سے اکٹھے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کے الیکشنز تو ہر 2 سال کے بعد ہوتے ہیں اور نئے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اس طرح کی ایک گیدرنگ جس میں کسٹمز کے سارے آفیسرز, سینئر آفیسرز, اور سب سے بڑھ کے کہ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو خود موجود ہیں, یہ کافی سالوں کے بعد ہوا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو, جنہوں نے آپ کو ٹائم بھی دیا وہاں, اور پھر یہاں آنے کے لیے ایگری بھی کیا اور خود تشریف لائے. تو چیئرمین صاحب کے لیے ایک راؤنڈ آف اپلاز ہونا چاہیے. کافی باتیں کہی جا چکی ہیں, میں مختصر بات کروں گا کیونکہ تھوڑے ریلیونس اس لیے بھی بن جاتی ہے کہ کسٹمز ایجنٹس کی لائسنسنگ کا ڈومین جو ہے وہ ابھی تک ہمارے اپریزمنٹ کلیکٹریٹس کے پاس ہے, اور کافی باتیں اس ریفرنس سے آپ نے کی ہیں. کسٹمز ایجنٹس پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں یا اس ریجن میں نہیں بلکہ گلوبلی ابھی تک کسٹمز بروکرز اور کسٹمز ایجنٹس جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان انٹرنیشنل ٹریڈ, کراس بارڈر ٹریڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹمز کے قوانین جو ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ کے قوانین ہیں وہ کافی زیادہ تیزی سے چینج ہوتے ہیں, کافی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, اور ہر ٹریڈر کو اس کی نالج نہیں اتنی ہوتی. اس لیے ٹریڈرز ریلائی آن کسٹمز بروکرز ٹو فائل دیئر ڈیکلریشنز کریکٹلی. باہر کے ملکوں میں تو کسٹمز ایجنٹس کو کافی کورسز کرنے پڑتے ہیں اور کافی ایک ڈگری تک لینی پڑتی ہے بفور دے آر ایوارڈیڈ دا لائسنس ٹو آپریٹ ایز کسٹمز بروکرز. اس کی یہی وجہ ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے اپنے قوانین کی کمپلائنس کر سکیں. پاکستان کی حد تک میں کہوں گا کہ ہماری جو کسٹمز ایجنٹس ہیں وہ ہمیشہ سے, خاص طور پہ ایسوسیشن, ان کا بہت کنسٹرکٹیو اور ہمیشہ سے بہت پازیٹیو رول رہا ہے. میرا ان کے ساتھ بہت انٹریکشن رہا ہے. بہت سارے ریفارمز ہم نے مل کے امپلیمنٹ کروائے, اور خاص طور پہ میں پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ گیا مختلف ریفارمز کے سلسلے میں, لیکن جو ایکسپرٹیز اور جتنی پروفیشنلزم مجھے کراچی کسٹمز ایجنٹس ایسوسیشن اور اس کے ممبرز میں نظر آئی ہے وہ باقی جگہوں پہ ایسی نہیں ہے. تو ہمیشہ سے انہوں نے چینج کو ایمبریس کیا, ہمیشہ سے ریفارم کو ایمبریس کیا ہے, اور ہمارے ساتھ مل کے اس پارٹنرشپ میں سکسیزفلی جو ہے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیکسٹ فیز جو ہے, بگ فیز وچ از دا پاکستان سنگل ونڈو, اس کے ڈائریکٹر اس وقت جو ہے وہ خرم اعجاز صاحب جو ہیں وہ کسٹمز ایجنٹس ایسوسیشن سے ہی ہیل کیا انہوں نے. اور اب جو ہے کسٹمز ایجنٹس ایسوسیشن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ٹریڈ فورمز پہ بھی ہمارے ریپرزنٹیٹیو کا رول پلے کرتی ہے, جیسے کہ FPCCI, KCCI ہے, وہاں پہ بھی ہمیں آپ لوگوں کے نمائندے ہی ملتے ہیں. جیسے کہ منشا شورا صاحب ہمارے بہت ایک رسپیکٹڈ کسٹمز ایجنٹ تھے, آج ان کے صاحبزادے جو ہیں
وہ شبیر منشا جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں آف FPCCI. تو یہ جو ہے باتیں ساری کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کسٹمز ایجنٹس جو ہیں وہ ایک انتہائی اہم رول پلے کر سکتے ہیں ان ایز آف ڈوئنگ بزنس, in implementation of reforms and in creating a conducive environment for trade. اس کی پریکٹیکل مثال اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ اکثر جو ہے وہ ہمیں کسٹمز ایجنٹس ایسوسیشن آ کے بتا رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں ٹرمینل پہ اس وقت کنجیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے, تو آپ اس کے لیے ایکسٹرا ایگزامینیشن کے ارینجمنٹس کریں یا ایکسٹرا اپنا سٹاف ڈپیوٹ کریں, اور ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ کرتے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں اس گڈس کی ارلی کلیئرنس میں. تو اس لیے ان کا ایک بہت اہم رول ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کسٹمز ایجنٹس پہ, بیکاز ابھی بات ہوئی کہ سیلف پہ لوگ کلیئر کر لیتے ہیں 500 روپے کا لائسنس لے کے, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے بھی بہت سارے جو ہے وہ کسٹمز ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ امپورٹر کی آئی ڈی کو سم ٹائمز دے مس یوز. آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں کوئی پرسنل بات نہیں کر رہا, لیکن جو ہمیں یہ چیز سامنے آئی ہے, بیکاز دے آر دا انسائڈرز آف دا سسٹم, دے آر دا یوزرز آف دا سسٹم, دے نو دا انز اینڈ آؤٹس, اور جو بھی اس کے اندر لوپ ہولز ہوتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہماری جو ڈرائیو ایک ٹرانسپیرنسی کی ہے انڈر دی گائیڈنس آف چیئرمین FBR, جو ہماری ایک ڈرائیو ہے آف پرووائڈنگ کلین سروس ٹو امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز, اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے شانہ بشانہ چلیں. ریسنٹلی ہم نے ایک سٹیپ یہ لیا ہے کہ جو ایک بہت سالوں سے ایک کار گروپ کے نام سے کسٹم ہاؤس میں ایک تماشا چل رہا ہے کہ وہ ایجنٹس جو ہیں, باقی سارا سسٹم تو ہم نے آٹومیٹڈ کر لیا, اور یہاں پہ ایجنٹس جو ہیں وہ گروپ کے اندر ہر وقت موجود رہتے ہیں, بیکاز انہوں نے پاسپورٹ سبمٹ کرنا ہے اور چیزیں. تو وہ اس میں میں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ ایک ون ونڈو بنا کے, اور نو ایجنٹ ول بی الاؤڈ ٹو انٹریکٹ وتھ اسٹاف. تو اس میں مجھے آپ کا کوآپریشن کی بہت ضرورت ہوگی, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو سکسیزفل بنائیں گے. جہاں تک آپ کی ڈیمانڈس کا تعلق ہے, وہ بڑی ریزنیبل ڈیمانڈس ہیں, موسٹ آف دیم چیئرمین صاحب کی پوری نالج میں ہیں, انہوں نے ڈسکس بھی ہم لوگوں سے ڈیمانڈس کو کیا ہے, اینڈ آئی تھنک ہی ول بی شیڈنگ مور لائٹ آن دا ڈیسیجنز جو بھی اس سے ریلیونٹ ہوں گے. تو بس یہی کہوں گا میں, اور میرا خیال ہے کہ جو پارٹنرشپ ہماری ہے وہ آگے پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے, ہمارے ریونیوز کی گروتھ کے لیے آگے پازیٹیولی چلتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ.